آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی میں اتر رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے فنا ہو گئی، لیکن جس کے چھوڑے ہوئے نشان آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم سمود کی، جی۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم سے لیا گیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی، تکبر اور پھر تباہی کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک قوم جو پہاڑوں کو موم کی طرح تراش سکتی تھی، وہ اخلاقی طور پر اتنی کمزور کیسے ہو گئی کہ خود اپنی تباہی کا سامان بن گئی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ کہانی تکبر کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک کیس سٹڈی ہے۔ قوم سمود کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی تہذیب اپنی مادی ترقی پر، اپنی انجینئرنگ کے کمالات پر اتنا اترانے لگے کہ وہ انصاف، اخلاق، انسانیت ان سب کو بھول جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان کے کھنڈرات جو آج بھی سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں موجود ہیں، وہ صرف پتھر کی عمارتیں نہیں ہیں، وہ ایک خاموش وارننگ ہے۔ کہانی کا آغاز ہی اتنا ڈرامائی ہے۔ ہم بات کریں ایک ایسے شہر کی جو آج بھی موجود ہے، لیکن ایک آسیب زدہ کھنڈر کی طرح۔ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا شہر جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہو، کیسا دکھتا ہوگا۔ جی، اس جگہ کو مدائن صالح کہتے ہیں، یعنی صالح کے شہر۔ ہاں، لیکن قدیم زمانے میں اس کا نام حجر تھا، جس کا مطلب ہی ہے پتھریلی جگہ۔ اور ان کھنڈرات کو دیکھ کر مصنف نے جو اندازہ لگایا ہے وہ تو حیران کن ہے۔ بہت زیادہ۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شہر کی آبادی کبھی 4-5 لاکھ سے کم نہیں رہی ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بہت بڑی، منظم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ واہ! لیکن ان آثار کے تاریخی اہمیت سے بھی زیادہ ایک روحانی پہلو ہے جو بہت گہرا ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو آپ نے صحابہ کو وہاں رکنے اور سیر سپاٹا کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ عام طور پر تو تاریخی مقامات کو دیکھنے سمجھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہاں منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ نے اسے سیر و تفریح کی جگہ نہیں بلکہ ایک عبرت گاہ یعنی سبق سیکھنے کی جگہ اور رونے کا مقام قرار دیا۔ اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس علاقے سے جلدی گزرو، اور اگر گزرنا ہی ہے تو روتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کو صرف فخر یا تفریح کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جب بات ان قوموں کی ہو جنہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے تباہ کیا گیا۔ اور وہ کنویں والی بات بھی تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، آپ نے وہاں موجود مسلمانوں کو صرف ایک خاص کنویں سے پانی پینے کی اجازت دی اور باقی کنووں سے منع فرما دیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اچھا۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک پہاڑی درے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اسی راستے سے وہ اونٹنی پانی پینے آتی تھی۔ وہ جگہ آج بھی فج الناقہ یعنی اونٹنی کا درہ کہلاتی ہے۔ اچھا۔ یہ سب اس بات پر زور دینے کے لیے تھا کہ اس سرزمین کے ہر ذرے کے ساتھ ایک سنجیدہ اور سبق آموز تاریخ وابستہ ہے۔ تو آئیے ان کی اس مہارت پر بات کرتے ہیں جس پر انہیں اتنا گھمنڈ تھا۔ قرآن ان کے لیے ایک بڑی متاثر کن اصطلاح استعمال کرتا ہے، الذین جابوا الصخر بالواد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشیں، لیکن یہ صرف آپ سمجھے کہ غار کھودنا نہیں تھا۔ جاب کا لفظ کسی چیز کو کاٹ کر، چیر کر اس کے اندر سے جگہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ اچھا۔ یعنی وہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر باقاعدہ محل، گھر اور ہال بناتے تھے جن میں دروازے، کھڑکیاں، ستون سب کچھ ہوتا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہندوستان میں ایلورا اور اجنتا کے غاروں میں ملتا ہے۔ بالکل، لیکن سمود کا کام اس سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ سب سن کر تو ذہن میں ایک ناقابل یقین تصویر بنتی ہے، ایسی شاندار انجینئرنگ۔ لیکن یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے کہ ایک قوم جو پتھروں کو موم کی طرح پگھلا سکتی تھی، اس کے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ یہ تضادی اس کہانی کا اصل مرکز ہے۔
بالکل، اور یہ تضاد ان کی تعمیرات کی نیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ صرف ضرورت کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ مصنف نے قرآن کے ایک لفظ پر بہت زور دیا ہے، فارحین۔ فارحین؟ جی، اس کا سیدھا مطلب صرف خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ اس میں تکبر، دکھاوا اور اپنی کاریگری پر اترانے کا مفہوم شامل ہے۔ یعنی وہ یہ گھر ضرورت کے لیے نہیں بلکہ سٹیٹس سمبل کے طور پر بنا رہے تھے۔ بالکل، آج کے دور کی طرح جب لوگ صرف دکھاوے کے لیے غیر ضروری اور مہنگی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی طاقت اور دولت کی نمائش تھی؟ جی، یہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی نشانی تھی کہ ایک طرف غریبوں اور کمزوروں کے سر چھپانے کو جگہ نہیں، اور دوسرے طرف امیر طبقہ اپنی ضرورت سے زیادہ محل بنانے کے بعد صرف نمائشی یادگاریں تعمیر کر رہا ہے۔ یہ صرف فن تعمیر نہیں تھا، یہ ان کے طبقاتی غرور اور سماجی ناانصافی کا پتھر میں لکھا ہوا ثبوت تھا۔ معاشرے میں ظلم عام تھا، بت پرستی عروج پر تھی، اور سب سے برے اور متکبر لوگ لیڈر بنے بیٹھے تھے۔ اور اسی ماحول میں، اسی قوم کے اندر سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور انہیں چیلنج کرتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام۔ جی، حضرت صالح کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، وہ اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے آ کر صرف ایک بات کہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ ظلم اور تکبر چھوڑ دو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ دعوت دی، قوم سیدھے سیدھے دو حصوں میں بٹ گئی۔ اچھا۔ ایک طرف ایمان لانے والے تھے جو زیادہ تر غریب اور کمزور طبقے کے لوگ تھے جنہیں مستضعفین کہا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ متکبر سردار تھے جنہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہیں حضرت صالح کی باتوں میں کوئی منطق نظر نہیں آئی؟ ان کا اعتراض منطق پر نہیں، تکبر پر مبنی تھا۔ وہ کہتے تھے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، تمہارے پاس کون سی ہم سے زیادہ طاقت ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں ہے، ہم تم جیسے ایک عام آدمی کو اپنا لیڈر کیوں مان لیں؟ یعنی مسئلہ قابلیت کا نہیں، سٹیٹس کا تھا۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ نبی یا تو کوئی فرشتہ ہو، کوئی مافوق الفطرت مخلوق، یا پھر کوئی بہت بڑا رئیس اور جاگیردار ہو جس کی شان و شوکت دیکھ کر اسے رہنما مانا جائے۔ ایک عام آدمی کی بات ماننا ان کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ اور اسی ضد میں انہوں نے ایک نشانی، ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی نشانی لا کر دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچئے، کیا یہ مطالبہ خود عجیب نہیں تھا؟ کیسے؟ وہ پہلے ہی ایسی ناقابل یقین عمارتیں بنا اور دیکھ رہے تھے جو خود کسی معجزے سے کم نہیں تھیں۔ کیا ان کے لیے یہی کافی نہیں تھا کہ وہ ایک غیر معمولی قوم ہے؟ انہوں نے ایک اور نشانی کیوں مانگی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو تو اپنی طاقت سمجھتے تھے، لیکن وہ ایک ایسی نشانی دیکھنا چاہتے تھے جو ان کی طاقت سے بھی باراتر ہو۔ بالکل، یہی تکبر کی نفسیات ہے۔ جب انسان خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے تو وہ فطرت کی نشانیوں کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی مافوق الفطرت چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اسی مطالبے کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی اونٹنی کو پیش کیا۔ جی، لیکن یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی۔ قرآن اسے فتنہ کہتا ہے، یعنی ایک آزمائش۔ آزمائش؟ کس بات کی؟ آزمائش یہ تھی کہ پانی کی تقسیم کا ایک نیا نظام لاگو ہوگا۔ ایک دن بستی کے سارے لوگ اور ان کے تمام جانور پانی پئیں گے، اور اگلے دن تمام چشموں اور کنوؤں سے صرف یہ ایک اونٹنی پانی پیے گی۔ کیا؟ یہ تو ان کی طاقت، ان کے وسائل اور ان کے پورے نظام زندگی پر ایک براہ راست چیلنج تھا۔ بالکل، ایک اکیلی اونٹنی جس کے پیچھے بظاہر کوئی فوج نہیں، وہ پوری قوم کے واٹر سپلائی سسٹم کو ایک دن کے لیے ہائی جیک کر رہی تھی۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ وہ اسے پہلے ہی دن مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ نہیں مار سکے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، اس کا ظہور ہی ایک غیر معمولی معجزہ تھا۔ وہ اس سے خوف زدہ تھے۔ اچھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ وہ کافی عرصے تک بڑی ناگواری اور غصے سے اس صورتحال کو برداشت کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس اونٹنی کے پیچھے کوئی زبردست طاقت ہے۔
لیکن آخرکار ان کا تکبر ان کے خوف پر غالب آ گیا اور یہاں سے کہانی اپنے المناک انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ جی، قوم کے سرداروں کے لیے یہ روز روز کا چیلنج ناقابل برداشت ہو گیا۔ آخرکار ایک منچلے اور بدبخت سردار جس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے نے یہ کام اپنے ذمے لیا کہ وہ قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ وہ گیا اور اس نے اونٹنی کی کونچھیں کاٹ ڈالیں، یعنی اس کے پچھلے پاؤں کی وہ بڑی نسیں کاٹ دیں جن پر جانور کا پورا وزن ہوتا ہے، جس سے وہ بے بس ہو کر گر پڑی اور پھر اسے مار دیا گیا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں قاتل تو ایک شخص کو بتایا گیا ہے، لیکن اس جرم کا الزام پوری قوم پر لگایا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ اور یہاں ایک بہت اہم اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے غیر آرام دہ نقطہ سامنے آتا ہے: قومی گناہ کا تصور۔ قومی گناہ؟ جی، ماخذ یہ نہیں کہتا کہ سب نے پتھر مارے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک برائی معاشرے کی خوشی، مرضی اور رضامندی سے ہوتی ہے تو خاموش تماشائی بھی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ قاتل اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری قوم کی حمایت اور خوشی شامل تھی۔ وہ دراصل پوری قوم کی اجتماعی خواہش کا ایک اعلی کار تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ صرف ایک قدیم کہانی نہیں، یہ آج کے دور پر بھی ایک تبصرہ ہے۔ بالکل۔ سوشل میڈیا کے دور میں کینسل کلچر یا عوامی بے حسی پر بھی، جہاں ایک فرد کی غلطی پر پوری کمیونٹی کی خاموشی یا تائید اسے اجتماعی جرم بنا دیتی ہے۔ اور یہ جرم صرف اونٹنی کے قتل پر ہی نہیں رکا، ان کی جسارت تو اور بھی بڑھ گئی۔ بالکل۔ اونٹنی کو مارنے کے بعد وہ فتح کے نشے میں چور ہو گئے۔ شہر کے 9 سرداروں نے مل کر ایک اور خوفناک سازش کی۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم آج رات صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، ان سب کو قتل کر دیں گے، اور صبح صاف مکر جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں۔ جی، کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ یعنی اخلاقی طور پر وہ بالکل ہی گر چکے تھے۔ ایک طرف اللہ کی نشانی کا قتل اور دوسری طرف اللہ کے نبی کے قتل کا منصوبہ۔ اور یہیں پر کہانی کا رخ پلٹتا ہے۔ مصنف قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح نے انہیں آخری وارننگ دے دی۔ انہوں نے کہا، بس اب 3 دن اور اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ 3 دن کی مہلت کا نوٹس دے دیا گیا۔ اور ان سرداروں نے شاید اسی مہلت کے دوران اپنی سازش پر عمل کرنے کا سوچا ہوگا۔ غالباً امکان یہی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ صالح کے عذاب کی دھمکی تو نہ جانے کب پوری ہو، کیوں نہ ہم ہی پہلے اس کا کام تمام کر دیں۔ اور غالباً انہوں نے شبخون مارنے کے لیے وہی رات منتخب کی جس رات عذاب آنا تھا۔ لیکن ان کی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ بالکل نہیں۔ ماخذ کے الفاظ ہیں، قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح پر پڑتا، خدا کا زبردست ہاتھ ان پر پڑ گیا۔ اور پھر وہ عذاب آیا جس کی تفصیل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ جی، مہلت کے تیسرے دن صبح ہونے سے ذرا پہلے ایک زبردست دھماکے اور شدید زلزلے نے پوری قوم کو آنے واحد میں تباہ کر دیا۔ ایک لمحے میں۔ قرآن اس منظر کو اتنی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی لاشیں ہر طرف اس طرح بکھری پڑی تھیں جیسے باڑے میں جانوروں کے پیروں تلے روندی ہوئی سوکھی جھاڑیاں ہوں۔ یعنی وہ عظیم انجینئر، وہ پہاڑ تراشنے والے، کچلے ہوئے بھوسے کا ڈھیر بن گئے۔ بالکل، نہ ان کے تراشے ہوئے پہاڑی قلعے انہیں بچا سکے اور نہ ہی ان کے عالیشان محل۔ اور اس ساری تباہی میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کیا بنا؟ اللہ نے حضرت صالح اور ان تمام لوگوں کو بچا لیا جو ان پر ایمان لائے تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس عذاب کے بعد انہوں نے اس سرزمین سے ہجرت کر لی اور کہیں اور جا بسے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی، لیکن یہاں ایک جدید دور کی علمی بحث بھی ہے جو اس کہانی کو اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ 19ویں صدی میں ایک انگریز مستشرق چارلز ڈاٹی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کھنڈرات سمود کے نہیں بلکہ نبتی قوم کے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے اردن میں پیٹرا کا مشہور شہر بسایا تھا۔ جی، اب یہ صرف ایک تاریخی بحث نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عمارتیں سمود کے دور کی نہیں ہیں تو قرآن کے تاریخی بیان پر ایک سوالیہ نشان لگایا جا سکتا تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا اور اس نے ایک لمبی بحث چھیڑ دی۔
لیکن مصنف مولانا مودودی اس نظریے کو صرف کتابیں پڑھ کر رد نہیں کرتے۔ انہوں نے 1959 میں خود اس جگہ کا دورہ کیا اور اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ایک بہت ٹھوس دلیل پیش کی۔ اور وہ دلیل کیا تھی؟ انہوں نے لکھا کہ سمودی اور نبتی عمارتوں کے طرز تعمیر اور تراش خراش میں زمین آسمان کا فرق ہے، جسے ایک عام آدمی بھی دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ اچھا۔ سمودی عمارتیں نسبتاً سادہ ہیں، ان کا فن ابتدائی نوعیت کا لگتا ہے، جبکہ نبتی عمارتیں جو ان کے ہزاروں سال بعد بنائی گئیں وہ بہت زیادہ پرشکوہ، آرائشی اور ترقی یافتہ ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ فن شروع سمود نے کیا اور نبتیوں نے اسے عروج پر پہنچایا، اور پھر اس کے بھی کئی 100 سال بعد ہندوستان کے ایلورا میں یہ فن اپنے کمال کو پہنچا۔ یعنی ڈاؤٹی کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تاج محل کو دیکھ کر کہے کہ یہ لال قلعے سے پرانی عمارت ہے۔ یعنی ذاتی مشاہدہ کتنا اہم ہو سکتا ہے تاریخی شواہد کی تشریح میں۔ بہت زیادہ۔ اور مولانا مودودی نے وہاں کے جغرافیہ کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 50 میل کے علاقے میں ایسے پہاڑ دیکھے جو اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، جیسے کسی ہولناک زلزلے نے انہیں جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ اور یہ مشاہدہ قرآن کے بیان سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ جی، کہ ان پر کوئی معمولی زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک ایسی صیحہ یعنی دھماکہ خیز چیخ آئی تھی جس نے ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم سمود کی کہانی ایک ایسی تہذیب کی داستان ہے جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے کمال پر تھی، لیکن اپنے تکبر، ناانصافی اور اخلاقی زوال کی وجہ سے فنا ہو گئی۔ ان کے کھنڈرات آج بھی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ مادی ترقی جب تک اخلاقی اقدار کے تابع نہ ہو وہ پائیدار نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت گہرے اور شاید کچھ غیر آرام دہ سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ قوم سمود محض دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے عالیشان عمارتیں بنا رہی تھیں، جبکہ معاشرے کے کمزور طبقات نظر انداز ہو رہے تھے۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب کوئی بھی معاشرہ چاہے وہ قدیم ہو یا جدید، بنیادی انسانی ضروریات جیسے تعلیم، صحت اور انصاف پر نمائشی اور دے اقامت منصوبوں کو ترجیح دینے لگے، تو کیا یہ بھی تکبر کی وہی صورت نہیں ہے جو بالآخر اسے اندر سے کھوکھلا کر کے زوال کی طرف لے جاتی ہے؟